والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان جاری ہے. گزشتہ جمعے آپ کو بتایا اللہ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی. اور بعض آدمی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. حال یہ ہے کہ نہ علم نہ عقل نہ کوئی روشن کتاب. وہ تمام لوگ جو ناشکرے ہیں، کفر کرتے ہیں، کفر انکار کو کہتے ہیں، نعمتیں کھاتے ہیں، نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں اور پھر بھی ان کا حال یہ ہے کہ وہ اعتراض کرتے ہیں. ان کے پاس نہ علم ہے نہ عقل ہے اور نہ ہی روشن کتاب. ایمان والوں کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، اللہ نے عقل بھی دی ہے اور سمجھ کے ساتھ ساتھ رہنمائی کے لیے قرآن
اللہ کی کتاب وہ بھی ان کو ملی ہے۔ اس حوالے سے بہت سی باتیں گزشتہ جمعے عرض کی تھی۔ سخر لکم کے الفاظ آئے ہیں، تسخیر کا لفظ آپ کے ہاں بولا سنا جاتا ہے۔ کسی شے کو جبراً مخصوص غرض کے لیے کسی کے قابو میں دینا۔ اب اللہ نے کائنات بنائی ہے، آسمان بھی اسی نے بنائے، زمین بھی اسی نے بنائی۔ اس میں انسان کے لیے کیا کیا رکھا، کتنی چیزیں اس کو نفع پہنچا رہی ہیں، کچھ کھلی ہوئی ہیں، کچھ چھپی ہوئی ہیں۔ ستارے ہیں، سیارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، فرشتے ہیں، اور کیا کیا بھید ہیں آسمانوں میں اور زمین میں انسان کے نفع کے لیے اللہ نے پورا ایک نظام بنایا ہے۔ عالم علوی اور سفلی، اونچا اور نیچا، آسمانی اور زمینی، موسم ہے، سردی، گرمی، بہار، خزاں۔ زمین میں منرلز، معدنیات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، کتنی مخلوق ہے۔ یہ ستاروں کی چال، یہ موسموں کی تبدیلی، ہواؤں میں کیا کچھ ہے، یہ سب انسان کے نفع کے لیے ہے۔ روشنی، سورج کی روشنی سے کتنے فائدے ہیں۔ وٹامن ڈی بہت ضروری ہوتی ہے آپ کی ہڈیوں کے لیے۔ جو شخص دن میں 10-15 منٹ بھی دھوپ نہیں لگواتا اپنے آپ کو، اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ سردیوں میں خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پرانے لوگ دھوپ میں دیر تک بیٹھتے تھے۔ مزدور جو دھوپ میں کام کرتے ہیں، ان کا جسم ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے جو ایئر کنڈیشن میں یا سائے میں رہتے ہیں۔ کتنے پھل ہیں جو سورج کی روشنی سے مٹھاس ان میں آتی ہے، وہ پکتے ہیں۔ یہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ یہ سورج، چاند، تارے نہ ہوتے ہماری زندگی میں کتنی کمی ہوتی۔ ان ستاروں سے آپ لوگ سفر کے لیے راہ بھی طے کرتے ہیں۔ اب تو آپ نے مختلف انسٹرومنٹ، آلے بنا لیے، ورنہ نیویگیشن سسٹم جب تک آپ کا نہیں تھا، ستاروں سے ہی راہ پاتے تھے۔ فرشتے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت اور حکمت سے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، کوئی ہوا پر، کوئی پانی پر، کوئی کس چیز پر، وہ مدد کرتے ہیں۔ بعض فرشتے سورج پر، بعض چاند پر، بعض تاروں پر، بعض آسمانوں پر، ہواؤں پر، پانی پر موکل ہیں، بادلوں پر، بارشوں پر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بارش کے قطرے کتنے ہوتے ہیں، آپ گن نہیں سکتے، مگر ہر قطرے پر الگ فرشتہ ہوتا ہے۔
کہاں گرانا ہے وہ پانی، وہ فرشتہ وہیں گراتا ہے، دریاؤں پر، جنگلوں پر۔ انسان کے عمل نامے دیکھنے، انسان کی حفاظت پر فرشتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کی حفاظت کرتے ہیں فرشتے آپ کے لیے۔ یہاں تک کہا گیا کہ ہر انسان کے ساتھ 360 فرشتے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں بچہ پہنچانا فرشتہ پہنچاتا ہے، یہ بھی کتابوں میں ذکر موجود ہے۔ ماں اور باپ کے نطفے کو ملانے کا کام بھی ماں کے پیٹ میں فرشتہ انجام دیتا ہے۔ ہمارے لیے اتنی نعمتیں ہیں، اتنے ذائقے ہیں، اتنے فائدے ہیں، ہم پھر بھی اللہ تعالی پر اعتراض کریں، انکار کریں، ناشکری کریں، تو یہ ایمان والے کا طریقہ نہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ جنت، دوزخ اور کیا کیا میں تفصیل میں جاؤں، ایک انسان کو کیا کیا میسر ہے، یہ ساری کائنات اس کے لیے۔ اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ سب کچھ انسان کے لیے، انسان اللہ کے لیے۔ کسی اور سے یہ نہیں کہا کہ شکر کرو، صرف انسان سے کہا، درختوں سے نہیں کہا، پتوں سے نہیں کہا، پہاڑوں سے نہیں کہا، انسان سے کہا، کیونکہ یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے۔ اب انسان کو مزاج، طبیعت، کیفیت، اس کا دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، اس کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، یقین کامل پکا ہونا چاہیے، صبر اور شکر کی اس میں خوبیاں ہونی چاہیے، اس کا دل اللہ کی یاد میں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب آسمانوں میں کتنا کچھ ہے، دنیا کوشش کر رہی ہے جاننے کے لیے، سیٹلائٹ مواصلاتی سیاروں کا استعمال کر لیا، وہاں سے ساری دنیا کو دیکھنے کا، اور کیا کچھ کیمرے لگا لیے، پہاڑوں سے کیا کچھ نکل رہا ہے، جنگلات میں کیا کیا ہے، زمین کے اندر کتنے خزانے ہیں، یہ اگر انسان غور کرے، پہچانے، تو ہر حال میں، ہر سانس کے ساتھ وہ اللہ کا شکر کرے، اس کے آگے جھک جائے۔ زمین کے پر کتنا قابو ہے، آج آپ فضا میں جہاز اڑا رہے ہیں، پانی میں جہاز چلا رہے ہیں، اور کتنی چیزیں نیچر سے حاصل کر رہے ہیں، قدرتی اسباب سے کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ اے انسان، تجھے کوئی تھوڑا سا فائدہ پہنچائے تو اس کا شکر گزار ہوتا ہے، تجھے رب نے اتنا نوازا ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، ناک سونگھ رہی ہے، زبان چکھ رہی ہے، آواز دی ہے بولنے کے لیے، ہمیں محسوس کرنے کے لیے کیا کچھ دیا ہے، دل، دماغ، آج اس سے کتنے ایجادات ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ نعمہ، نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جس سے انسان لذت، فرحت، فائدہ، نفع پاتا ہے۔ کچھ کھلی ہوئی نظر آتی ہیں، کچھ یعنی محسوس ہیں، مشاہد ہے،
اب آپ کی صورت، شکل، آپ کے اعضاء، باڈی پارٹس آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی موزونیت کہاں کہاں رکھے ہیں، کس طرح اللہ نے بنائے ہیں، ہر چیز کو غور کریں تو انسان کہے کہ رب جیسا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ انسان کی شکل بنانا، کتنے انسان ہیں دنیا میں، کہتے ہیں 7 افراد 7 پیپل ایک دوسرے کے مشابہہ، یعنی شکل ملتی جلتی، تھوڑا بہت ریزمبلنس 7 افراد میں ہوتا ہے۔ یہ سمع سننا، بصر دیکھنا، شمع سونگھنا، ذوق چکھنا، لمس چھونا، نطق بولنا، ذکر اللسان زبان سے آپ باتیں کرتے ہیں، رزق اللہ کی ہر دی ہوئی چیز، مال، جاہ، خادم خدام، اولاد، صحت، عافیت، امن، وزر بوجھ جو ہوتا ہے اس کو ہلکا کرنا، رفع الذکر آواز کو اونچا کرنا، ادب حسن ادب، پھر نفس کی حالتیں ہیں، اقرار، اسلام، گواہی دینا، پھر دین میں دیکھیں صوم، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، قرآن، اتباع رسول، تواضع، اخلاق کی خوبیاں، کوئی ایک بات ہو تو بتائیں، سب کچھ انسان کے لیے ہے، لیکن یہ انسان پھر بھی ناشکرا، جلد باز، ناشکرا، غور نہیں کرتا۔ باطنی نعمتیں جنہیں عقل سے تعلق ہے مگر محسوس نہیں ہوتی، جیسے بدن میں روح ہے، یقین ہے، پتہ ہے، مگر نظر نہیں آتی۔ عقل و فہم، فکر، یہ سوچ، معرفت سے عقل و فہم کو روشن کرنا، تزکیہ نفس، فضائل سے، خوبیوں سے اپنے دل کو اچھا کرنا، جی آپ جی بھی کہتے ہیں، دل بھی کہتے ہیں، اپنے اندر کو سنوارنا، دل میں آپ کے محبت ہوتی ہے، کس سے ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، اللہ سے محبت، قرآن سے محبت، نبی سے محبت لازمی ہے، پھر آپ کے اندر ماں باپ، بہن بھائیوں، بچوں کی محبت ہوتی ہے۔ انسان جسمانی صحت کا خیال رکھتا ہے، روحانی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، روح کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، گند نہیں ہونا چاہیے۔ پھر شرح الصدور، سینوں کا کھل جانا، منعم جو نعمت دینے والا ہے اس کو پہچاننا، اس کو دیکھنا، جہاد ہوتا ہے، فرشتے مدد کرتے ہیں، بصیرت ہے، دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، احوال کی صفائی ہوتی ہے، ولایت ہے، یہ باطنی نعمتیں، فطرت سلیمہ، طلب الحقیقہ، قبول الفیض کے لیے استعداد کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ آپ فیض حاصل کر سکیں، اتصال علی الدوام، رضا، غفران، قلب، غفلت، اور غفلت و توجہ بلا علت، فیض بلا قلت۔ کتنی باتیں بتاؤں آپ کو ہوا کتنی چاہیے، کیا آپ ناپ کے کھینچتے ہیں، سانس لیتے ہیں، کتنی بار سانس لیتے ہیں، کتنی ہوا، کتنا پانی، اس فضا سے، اس روشنی سے سورج کی کتنی آپ لیتے ہیں، کوئی پیمائش وغیرہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ والوں کا فیضان کتنا لیتے ہیں، آپ کے اندر صلاحیت کتنی ہے۔
حضرت ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظاہرہ اور باطنہ کے لفظ آئے، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی، یہ نعمتوں سے کیا مراد ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظاہری تو یہی اسلام ہے، حسن خلق اور جو تمہیں رزق عطا ہوا، اور باطنی وہ جو تیری برائیوں پر ستاری کی گئی اور تمہیں دنیا میں رسوا نہیں کیا گیا، تمہارا پردہ رکھا جاتا ہے۔ پس پردہ برے اعمال دیکھ کر اگر تمہیں لگے کہ لوگوں پر تمہارے اعمال ظاہر ہو جائیں تو تمہارا کیا حال ہو، تو وہ مہربانی فرما رہا ہے اور پردہ پوشی کر رہا ہے۔ اے میرے چچا کے بیٹے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اہل ایمان سے 3 بھلائیاں کی ہیں، اس کے اپنے عمل دنیا سے چلے جانے کے بعد کٹ جاتے ہیں تو اس کو اہل ایمان کی دعائیں پہنچتی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ انسان کو مال دیا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کے مال کو اس کی خطا کے معاف کرانے کا سبب بناتا ہوں۔ تیسری بات، اس کے برے اعمال پر پردہ ڈالتا ہوں، اگر اس کے کردار ظاہر کر دوں تو اسے اپنے عزیز و اقارب بھی برداشت نہ کریں، وہ بھی اپنے ساتھ نہ رکھیں بلکہ گھروں سے نکال دیں۔ اب یہ 3 مہربانیاں اللہ کی طرف سے جو بتائی جا رہی ہیں باطنی ظاہری نعمتوں کے حوالے سے، کیا پھر بھی ہم اس کا شکر نہ کریں، اس کے آگے نہ جھکیں؟ لیکن بعض لوگ، وَمِنَ النَّاسِ، من کا لفظ بعض کے لیے آتا ہے، کچھ، فیو، سم، وَمِنَ النَّاسِ، مگر بعض لوگ وہ ہیں کہ وہ جھگڑتے ہیں۔ آپ لوگ کبھی کسی سے بحث کر رہے ہوں، ڈیبیٹ کر رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، جدال، کہ دونوں ہیں، دونوں کا اپنا اپنا اسٹینڈ پوائنٹ ہے، موقف ہے، اپنا خیال، نظریہ، اپنی رائے کو دوسرے کی رائے کی نسبت آپ مضبوط ظاہر کرنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا مَن یُجادِلُ فِی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ آپس کے جھگڑے آپ کے ہوں، کوئی معاملات ہوں، وہ اور بات ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی کتاب کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں۔ یہ نضر بن حارث ایک شخص تھا، وہ کہتا تھا یہ قرآن پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، ان کو کہیں سے مل گئی ہیں، یہ ہمیں سنا دیتے ہیں۔ وہ قرآن کے بارے میں ایسا کہتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے اس قرآن کا چیلنج اللہ کی طرف سے، اگر تم سمجھتے ہو یہ کسی انسان کا کلام ہے تو عربی تمہیں بھی آتی ہے، تم بھی کلام کہتے ہو، اپنے آپ کو فصیح کہتے ہو، صاف زبان والے، دوسروں کو اجمی کہتے ہو، گونگا کہ ہمارے سامنے بول نہیں سکتے، تو تمہیں بھی تو زبان آتی ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ نبی کا اپنا کلام ہے، تو بنا لاؤ نا پھر اس طرح قرآن، پورا قرآن نہیں تو ایک سورت بنا لاؤ، 10 آیتیں بنا لاؤ، چھوٹی سی ایک سورت بنا لاؤ۔ آج تک بنا سکا کوئی؟ نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم کر بھی نہیں سکتے، تم سے ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کے خود کی بنائی ہوئی باتیں نہیں۔ افصح
بہت ستھری صاف زبان والے نبی پاک، ان جیسے کلام والا کوئی نہیں۔ عرب والوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اسی لیے نبی پاک کو قرآن کا معجزہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب، میڈیکل سائنس، بیماریوں کے علاج کی بات تھی، اللہ نے ان کو ایسے ہی معجزے دیے حضرت عیسیٰ کو۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو ٹونے کا بہت زور تھا، اللہ نے ان کو ویسے معجزے دیے کہ جادوگر عاجز آ گئے۔ حضرت عیسیٰ کے سامنے بڑے ڈاکٹر حکیم عاجز آ گئے۔ نبی کو اللہ نے قرآن کا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کا قرآن ہے، ایسا دیا کہ وہ بڑے بڑے بولنے والے بھی زبانیں گنگ ہو گئیں، نبی کے سامنے کچھ بول سکے اونچی نہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، فصحاء اپنی زبان پر ناز کرنے والے کہ ہماری زبان بہت صاف، بہت اعلیٰ، مگر آپ کے سامنے دبے لچے ہیں، بولنے کی جرت نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے منہ میں زبان ہی نہیں، دیکھے تو لگتا ہے جسم میں جان بھی نہیں ہے، نبی کے آگے بول سکتے نہیں۔ تو یہ قرآن کے بارے میں وہ اعتراض کرتے تھے۔ اسی طرح ایک یہودی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہنے لگا آپ کا خدا کیسا ہے؟ اس نے اپنے طور پر سمجھا کہ خدا کا بھی کوئی جسم ہوگا، اس کے اعضاء، باڈی پارٹس ہوں گے، معاذ اللہ۔ وہ جیسا بھی ہے تو اسے ایک کڑک نے اپنے گھیرے میں لے لیا، اللہ کی طرف سے ایک ہی کڑک آئی، بجلی کڑکی، اور وہ آگے سے کچھ بھی بول سکا، کر سکا نہیں۔ یہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر علم۔ پتہ چلا کوئی اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ بغیر دلیل کے بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وقت ہی ضائع کرنا ہے۔ ولا ہدن، اور ان کے پاس ہدایت بھی نہیں ہے، نبی سے انہوں نے ہدایت نہیں لی، نبی کے فرمان اور ارشادات کو توجہ نہیں دی، سیکھا نہیں۔ ولا کتاب منیر، اور نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے۔ مسلمانوں کے پاس تو قرآن ہے، نبی ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ جو جھگڑ رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، کوئی کتاب ہے اللہ کی ان کے پاس جو حجت سے روشن ہو؟ یہ تو محض اپنی کچی عقل اور غلط لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں کی بنیاد پہ جھگڑتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جائے
کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا، جو اللہ نے نازل کیا قرآن، اس کی پیروی کرو۔ تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا۔ ہمارے باپ دادا جس کی پیروی کرتے تھے ہم تو وہی کریں گے۔ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، کیا اگرچہ شیطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلاتا ہو، باپ دادا نیک ہوں، ایمان والے ہوں، تو ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی جا کے یہ مشین والوں کو کہہ سکتا ہے باہر کہ خود نہیں، اگر سننا پڑھنا چاہتے ہو تو مہربانی کرو، اس وقت قرآن بیان ہو رہا ہے، تفسیر، شور نہ کریں، درود شریف پڑھ لیں مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول۔ ماں باپ یا پہلے ایمان والے ہوں، صحیح اعمال والے ہوں، تو ان کی پیروی کرنا بخشش کا ذریعہ ہے، نجات کا سامان ہے۔ ماں باپ دادا غلط ہوں، غلط عقیدے والے ہوں، تو پھر ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ ان کے باپ دادا مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہنے لگے ہم تو وہی کریں گے، ہم قرآن کے مطابق نہیں کریں گے، ہم نبی کے مطابق نہیں کریں گے، ہم تو اپنے باپ دادے کے مطابق کریں گے۔ تو شیطان ان کو دوزخ کی طرف بلا رہا ہے، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم ادھر ہی جائیں گے۔ بت پرستی جس کی عادت ان کو پڑ گئی تھی، ان کا ہم وہی کریں گے، ہم بتوں کی پوجا کرتے آئے، ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے، ہم وہی کریں گے۔ یہ استفہام انکار و تعجب کا ہے۔ اولو کان الشیطان، کیا پھر بھی اگر ان کو شیطان بلا رہا ہے دوزخ کی طرف تو پھر بھی، یعنی وہ تعلق جوڑ رہے ہیں جو ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں ہے، کچھ عقل کریں، کچھ ہوش کریں۔ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ سارے بت مل کر ایک مکھی بنانا تو دور کی بات، یہ سارے مل کر ایک مکھی بیٹھ جائے تو اڑا بھی نہیں سکتے، پھر بھی ان کو عقل نہیں ہے، غور نہیں کرتے۔ یہ کس کی تابع داری کر رہے ہیں؟ آپ کے ہاں تابع داری کا لفظ بولا جاتا ہے، اصل لفظ تابع ہوتا ہے، مگر اردو والے تابع دار بولتے ہیں۔ جی میں آپ کا تابع دار، حالانکہ تابع لفظ ہے، صرف دار نہیں ہوتا آگے، لیکن بولا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں کہ شیطان کس طرف بلا رہا ہے ان کو، اور یہ اسی طرف چلے جا رہے ہیں، جہنم کے عذاب کی طرف، اس کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں، لیکن صحیح بات کو مان نہیں رہے۔ اب یہاں میں نے چونکہ یہ بات آئی ہے، اس آیت کو لے کر کچھ لوگ سچے مسلمانوں کو بھی غلط کہنے لگ گئے، تو میں کچھ ایک دو باتیں آپ کو یہاں سمجھا دوں۔ کہتے ہیں دیکھو باپ دادے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، تو غلط باپ دادے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، صحیح باپ دادے کی پیروی، اونچی کہیے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی تمہارے باپ دادے مزاروں پہ جاتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، تم بھی شرک کر رہے ہو۔ جو چیز شرک نہیں ہے اس کو شرک کہہ کے وہ لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے
باپ دادوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، تمہارے باپ دادے اگر غلط تھے تو تم کیوں ایسے ہو، تو وہ صحیح باپ دادے کی طرف بھی ایسا کہہ دے۔ مسئلہ تقلید، آپ بھی یہ لفظ بولیں، تقلید کا لفظ بولیے، تے قاف لام یہ دال، اب بولیے تقلید، یاد رہے گا؟ تقلید میں نے آپ کو کتنی مرتبہ سمجھایا ہے، بتایا ہے، آج یہ بات آئی ہے تو میں پھر کر رہا ہوں۔ لغت میں تقلید کے معنی دیکھیں گے تو کسی شے کو گلے میں ایسے ڈالنا کہ وہ آپ کے گردن کو گھیر لے، رسی لپیٹ لیں آپ تو وہ گردن کو گھیر لے گی۔ قلادہ، پھندنا بھی کہتے ہیں اردو میں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، اونٹوں والے اونٹ لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سر پر اس اونٹ کی رسی باندھ کر آگے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ باندھ لی ہوتی ہے، اونٹ پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، قلادہ کہتے ہیں اس کو۔ آپ نے عربوں کے سر پر دیکھا ہوگا وہ ایک رنگ سا پہنتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا، کیونکہ یہ اونٹوں کے چرانے والے پرانے، تو وہ اس کی نشانی ہوتی ہے ان کی۔ وہ تقلید اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی کا قول بلا حجت قبول کرنا، بغیر دلیل کے کسی کی بات کو قبول کرنا، کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا، یہ لفظی طور پر میں نے آپ کو بات بتائی۔ اب اصلی بات آپ کو آسان کر کے سمجھا دوں۔ مثلاً آپ لوگ آتے ہیں میرے پاس، مولانا صاحب نماز پڑھتے ہوئے میرے ساتھ ایسا کام ہو گیا تو کیا میری نماز ہو گئی؟ کوئی بھی بات آپ پوچھ لیں، روزے میں مجھ سے ایسا ہو گیا، نماز میں ہو گیا، فلاں تجارت میں، کوئی بھی مسئلہ معلوم کرتے ہیں، میں جو جواب دیتا ہوں وہ آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ اونچی کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ میں جو جواب دوں گا وہ اپنی طرف سے نہیں ہوگا، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ آپ پوچھتے ہیں کہ اس کو قرآن و سنت کی باتیں معلوم ہیں، میں اس سے جو معلوم کروں گا یہ مجھے بتائے گا، وہ قرآن حدیث کے مطابق بتائے گا، تو آپ مانتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تقلید۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھتے کہاں لکھا ہے، کیا دلیل ہے، یہ نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ کہ آپ کو یقین ہے میں جو جواب دوں گا وہ اپنی طرف سے نہیں ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ اس کام کو کہتے ہیں تقلید۔ عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی، عقیدے میں، عقائد میں تقلید نہیں، مسائل میں ہوتی ہے۔ آپ کو جو چیزیں پیش آتی ہیں مسائل میں، اس میں تقلید ہوتی ہے، عقائد میں نہیں ہوتی۔ عقائد میں پیروی ہوتی ہے، تقلید ہوتی ہے تو فقہی فروعی مسائل میں ہوتی ہے۔ جو تقلید کرتا ہے اس کو مقلد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دہرائیے، یاد ہو جائے آپ کو۔ عمل کیا ہے؟ تقلید، تقلید کرنے والا مقلد، جمع ہوگی مقلدین۔ جو تقلید نہیں کرتے اس کو کہتے ہیں غیر مقلد، کہ یہ تقلید نہیں کرتا۔ اب آپ کو ایک مرتبہ پھر سمجھا دوں۔
کسی شخص کو دین کا سچا عالم مان کر یقین ہو کہ یہ دین کا سچا عالم ہے، اس سے کوئی مسئلہ پوچھنا، مسئلہ معلوم کرنا، وہ جو جواب دے بغیر دلیل کے اس کو مان لینا، یہ ہے تقلید۔ جب اس کو دین کا سچا عالم مان لیا تو دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ تو ایسا وہ پوچھے جس کو پتا ہو اور جو سمجھتا ہو۔ مثلا میں آپ کو قرآن کی آیت سناؤں، لائیے، مہربانی، میں آپ کو قرآن کی آیت سناؤں، آپ کو ترجمہ کرنا نہیں آتا، آیت یا حدیث سے مسئلہ کیسے نکلتا ہے آپ کو نہیں آتا، تو پھر آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کیا بخاری میں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث کی کتاب ہے، بخاری مسلم میں ہے، تو تمہیں بخاری آتی ہے، پڑھنا آتا ہے؟ ترجمۃ الباب کس کو کہتے ہیں؟ سند کس کو کہتے ہیں؟ مرفوع ہے، مرجوع ہے، حسن ہے، حسن لذاتہ لغیرہ، یہ حدیث کی جو 20 قسمیں تجھے معلوم ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ وہ پوچھے جو جانتا ہو اور سمجھتا ہو۔ عام آدمی، جب آپ نے ایک شخص کو دین کا سچا عالم مانا ہے اور وہ واقعی صحیح عالم ہے، تو اب وہ جو بتا رہا ہے اس پر آپ اس سے دلیل نہ مانگیں، کیونکہ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ادلہ شرعیہ، ادلہ جمع دلیل کی، شریعت کی 4 دلیلیں ہیں۔ کتنی؟ پھر کہیے 4۔ ادلہ دلیل کی جمع، اگر نہیں یاد ہے تو یاد کر لیں۔ کتاب اللہ، پہلی دلیل قرآن، اللہ کی کتاب۔ دوسری دلیل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا صحیح فرمان۔ کتنی ہو گئی؟ 2۔ تیسری ہے اجماع، صحابہ کسی بات پر جمع ہو گئے، امام کسی بات پر جمع ہو گئے، جس پر لوگ جمع ہو گئے دین کے لوگ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع۔ تیسری ہو گئی۔ چوتھی ہے قیاس، قرآن اور حدیث کے مطابق دیکھنا اور اس سے اس کو سمجھ کر حل کرنا۔ مثلا آج بہت سی چیزیں ہیں جو پہلے نہیں تھیں، ان پرانی چیزوں کو سامنے رکھ کر معلوم کرنا کہ یہ اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا، قیاس کرنا۔ اب میں آپ کو اس کی بات سمجھا دوں، سمجھدار لوگ ہیں آپ۔ وضو آپ کرتے ہیں، وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، 3 سنت ہیں۔ فرض کیا ہیں؟ منہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ ٹھیک ہے؟ پاؤں دھوتے وقت آپ ہاتھ کدھر پھیرتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، پاؤں کے اوپر، پاؤں کے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ میل کہاں لگی زیادہ خطرہ کہاں ہے لگنے کا؟ نیچے، مگر ہاتھ کہاں پھیرتے ہیں؟ اوپر۔ اب قیاس یہ کہتا ہے، قیاس کیا کہتا ہے؟ نیچے ہاتھ پھیرو کہ مٹی لگی ہوگی تو تلوے پہ لگی ہوگی، سول پہ لگی ہوگی۔ عقل آپ کی، قیاس آپ کہتے ہیں کہ نیچے پھیریں کہ میل تو نیچے ہوگی، مگر اوپر پھیرتے ہیں۔ تو اب بتائیے، ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر قیاس پر عمل کر سکتے ہیں؟ ایسے قیاس پر
جی تو قیاس کون سا ہوگا؟ جو قرآن حدیث کے مطابق ہوگا، قرآن حدیث کے مطابق ہوگا محض۔ اب اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے قیاس کیا شیطان نے، اول من قاس کس نے کیا؟ شیطان نے۔ اللہ نے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں جی میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بناؤں، آگ اوپر کو جاتی ہے مٹی نیچے کو جاتی ہے، آگ لطیف ہے مٹی کثیف ہے، میں لطیف ہو کر کثیف کو اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ تو کہتے ہیں سب سے پہلے کس نے قیاس کیا؟ شیطان نے۔ دھیان سے سنیے گا، شیطان نے قیاس کیا اللہ اور اس کے حکم کے مقابل، مطابق نہیں، مقابل، مقابلے پر، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر قیاس ہو سکتا نہیں، اس کے مطابق قیاس ہو سکتا ہے، مقابل نہیں مطابق قیاس ہو سکتا ہے، اور وہ کیا جاتا، نہیں کریں گے تو مسئلے حل کیسے ہوں گے؟ یہ شریعت کی 4 دلیلیں۔ ہمارے امام اعظم سیدنا نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں، امام اعظم کے مقلد، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ انہوں نے 83,000 کتنے 83,000 اصول بنا دیے، محنت کر کے قرآن حدیث سامنے رکھ کر اصول بنا دیے۔ آج 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 1300 سال سے دنیا بھر میں جتنے حنفی ہیں ان کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور آج تک اس 83,000 سے 6 کروڑ سے زیادہ مسئلے ہم نے نکال لیے۔ اب ایک شخص قرآن پڑھنا تو آتا ہے اس کو، لیکن سمجھنا نہیں آتا، ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ مسئلہ استنباط کیسے کروں، استدلال کیسے کروں، حدیث پڑھنی تو آتی ہے معنی کرنا نہیں آتا ہے، تو کیا وہ مسئلہ معلوم کر سکتا ہے؟ اونچی تو ایسا شخص ہو اگر کہ وہ اتنا صحیح عالم ہے کہ قرآن حدیث سے خود مسئلہ معلوم کر سکتا ہے صحیح طور پر، اس کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو نہیں کر سکتا بتائیے پھر وہ کیسے عمل کرے گا؟ اس کے لیے تقلید ضروری ہے۔ کیا ہے؟ اونچی کہیے۔ اب میری باتیں سنتے جائیں، توجہ سے سنتے جائیں، آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ آج ایک عام شخص بغیر تقلید کے کیسے عمل کرے گا دین پر؟ بتائیے۔ یہ انتظامی طور پر ضروری بات ہے کہ وہ کسی ایسے کے پیچھے لگے جو صحیح جانتا ہے، اس سے معلوم کرے۔ جو خود تقلید نہیں کرتے، اپنے آپ کو غیر مقلد، نہیں جی ہم قرآن حدیث مانیں گے، امام کی بات نہیں مانیں گے، وہ کہتے ہیں ہماری بات مانو، تو تمہاری بات کیوں مانی جائے؟ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے ہو تو تمہاری بات بھی مانی جا سکتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی صحابہ نے جو سمجھا، فہم صحابی، صحابی کی فہم کے صحابی کی سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ ہمارے لیے حجت یا دلیل نہیں ہے۔ تو اگر تم یہ بات کرتے ہو کہ صحابی کی فہم دلیل نہیں ہے تو پھر وہابی کی فہم کہاں سے دلیل ہو جائے گی؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تم فہم صحابی نہیں مانتے، ہم فہم وہابی نہیں مانتے، سمجھ آ رہی ہے بات؟
حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی کسی نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ قیاس سے مسئلے حل کرتا ہے۔ امام جعفر صادق نے امام اعظم کو بلا لیا، ان کے دربار میں آئے۔ لوگ کہتے ہیں تم قیاس سے مسئلے حل کرتے ہو۔ انہوں نے یہ مثال، جیسے میں نے آپ کو ایک دی مثال وضو کے حوالے سے، دو تین اور باتیں سنا دیتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ سب نے کہا نماز افضل ہے، سب نے کہا۔ امام اعظم نے کہا قیاس کہتا ہے روزہ افضل ہے۔ قیاس کیا کہتا ہے؟ عقل سے سمجھ کر اندازہ لگا کے بات کیا سمجھ آتی ہے کہ روزہ افضل۔ کیسے؟ عورت کو ہر مہینے کچھ دن ہوتے ہیں اس کا خون بہتا ہے، ان دنوں میں جتنی نمازیں آ جائیں وہ اس کو معاف ہے، جتنی نمازیں آ جائیں۔ جب تک خون چل رہا ہے، اسپاٹنگ بند ہو گئی ہے، اس وقت تک جتنی نمازیں اس کی ہوئی ہیں، اسپاٹنگ ہو رہی تھی، خون چل رہا تھا، جتنی نمازیں آئیں بند ہو گئی ہے تو اب وہ نماز پڑھے گی۔ 4 دن 3 دن 5 دن اس کو اگر ایسے گزرے ہیں تو اس کی وہ نمازیں قضا نہیں۔ لیکن رمضان میں وہ دن آئے ہیں تو نمازیں معاف ہیں، روزہ معاف نہیں ہے، روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ تو قیاس تو کہتا ہے کہ روزہ افضل ہے، تو میں قیاس سے بات نہیں کرتا، میں قرآن حدیث سے بات کرتا ہوں۔ جو قرآن حدیث نے کہا میں وہی بات کر رہا ہوں۔ قیاس کہتا ہے کہ روزہ افضل ہے، لیکن میں قیاس سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن حدیث کے مقابل قیاس سے بات نہیں کر رہا۔ دوسری بات یہی وضو والی کہ پاؤں اوپر سے ہاتھ پھیر رہے ہیں، حالانکہ نیچے پھیرنا چاہیے، مٹی لگی ہو، کو گند لگاؤ نیچے لگاؤ، لیکن میں قیاس سے بات نہیں کر رہا، جو قرآن حدیث کا حکم ہے وہ بیان۔ یہ بتائیں مرد کمزور ہے یا عورت؟ سب نے کہا عورت کمزور ہے۔ کا قیاس یہ کہتا ہے کہ عورت کی مدد زیادہ ہونی چاہیے، جبکہ شریعت میں حکم ہے وراثت میں لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ لڑکی کو 2 ملنے چاہیے، لڑکا کما سکتا ہے باہر جاتا ہے اس کو 1 ملنا چاہیے۔ تو میں قیاس سے فیصلہ نہیں کر رہا، میں قرآن حدیث سے فیصلہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکی کے لیے شوہر کی طرف سے بھی اولاد کی طرف سے بھی رکھ دیا، وہ سمجھنے کے لیے بات۔ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی، سیمن جس کو کہتے ہیں، نطفہ؟ کہ جی پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ کہ پیشاب پہ غسل نہیں رکھا مگر نطفے پہ غسل رکھا ہے۔ میں قیاس سے فیصلہ کروں یا قرآن حدیث سے فیصلہ کروں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ امام جعفر صادق ممبر سے نیچے اترے، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماتھے کو چوم کر کہا یہ شخص قرآن کے مغز کو سمجھتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اپنے قیاس سے مسئلے کرتا ہے، ایسی بات نہیں۔ وہ لوگ جو آج غیر مقلد ہیں کہتے ہیں ہماری تقلید کرو، ہم جو کہیں وہ مانو۔ کیوں مانے بھائی تمہاری؟ جب تم اماموں کی نہیں مانتے ہم تمہاری کیسے مان لیں؟ کسی کا قول بلا حجت قبول کرنا، بلا دلیل، تو کس کا قول؟ اس شخص کا قول جو دین کی سچی بات کرے گا۔
قرآن حدیث کے مطابق کرے گا. قرآن حدیث کے مطابق نہیں کرے گا تو مانا جا سکتا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے اقوال کریمہ پر عمل کرنے کو تقلید نہیں کہتے، اس لیے کہ ان کی تمام باتیں حجت ہیں. ان کی تمام باتیں حجت ہیں. اب وہ کہتے ہیں ہم حضور کے مقلد ہیں، تو ان کو ابھی تک تقلید کا معنی سمجھ میں آیا نہیں. کتاب التعریفات موجود ہے. جو لوگ عالم ہیں وہ کسی بات کی ڈیفینیشن کو، اس کی تعریف کو بیان کرتے ہیں تو کوئی حوالہ ہوتا ہے. تعریضات بھی موجود ہے، کتاب التعریضات بھی موجود ہے، تعریفات بھی موجود ہے. قول و فعل میں اتباع کرنا، کسی کے کہے ہوئے پہ یا اس کے عمل پر بیں طور، یعنی اس طرح کہ اس کے متعلق یہ یقین ہو، یہ عقیدہ ہو کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ حق ہے. میں نے پہلے کہہ دیا کہ اس کو سچا عالم مان کر. سید صاحب آگے آ جاؤ. اس کو سچا عالم مان کر، جب پہلے اس کو سچا عالم مان لیا، یقین کر لیا کہ یہ دین کا سچا عالم ہے، تو پھر اب اس کی بات پر شک کیوں کرو؟ پھر شک اس کی بات پر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نے پہلے مانا ہے کہ یہ دین کا سچا عالم ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ حق ہے. اس کی دلیل میں نظر و تأمل کو دخل نہ دے. نہیں جی پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے، یعنی پہلے یقین تو کرو، پہلے جانو تو صحیح کہ وہ واقعی عالم ہے یا نہیں ہے، سچا ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو وہ بات کہے تو پھر اس سے دلیل نہیں مانگنی کہ کہاں لکھا ہے. یہ کہاں لکھا وہ پوچھے جو جانتا ہو کہ کہاں لکھا ہوتا ہے اور کیسے. مثلا میں آپ کو کہوں بخاری میں ہے، تو بخاری میں ہر بات اس طرح نہیں لکھی ہوئی حروف تہجی کے حساب سے کہ الف سے شروع ہونے والی بات پہلے پھر بے سے. وہاں تو باب ہیں، چیپٹر ہیں، چیپٹر کے نام ہیں کہ جی یہ جنائز ہے، یہ مغازی ہے، یہ فضائل ہے. اب وہ دلیل کہاں ملے گی؟ وہ عالم جانتا ہے، تم جانتے نہیں. اور تمہیں دکھاؤں گا بھی تو تمہیں اس لفظوں کی سمجھ ہے، اس سے مسئلہ کیسے نکلتا ہے. اتباع کرنے والے نے، اب سمجھ آ گئی بات، اس اعتبار سے اتباع کرنے والے نے غیر کے قول و فعل کو اپنی گردن میں، جیسے کہتے ہیں نا، پٹا ڈال لیا. تو ہم مقلد کہلانے والے امام اعظم کا پٹا ڈالے ہوئے ہیں. اب سنیں دھیان سے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم صرف رسول اللہ کی تقلید کرتے ہیں، جبکہ نبی کی باتیں تو حجت ہیں. سنیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج 1446 ہجری میں غوث پاک جیسا کوئی عالم ہے؟ پورے یقین کے ساتھ کہیں. آپ سب کہہ رہے ہیں نہیں. غوث پاک جیسا عالم بھی تقلید کر رہا ہے، مقلد ہے. داتا صاحب جیسا کوئی عالم اونچی، وہ بھی تقلید کر رہے ہیں. خواجہ غریب نواز جیسا عالم، وہ بھی تقلید کر رہے ہیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ آگے ہوں گے، داتا صاحب ان کے پیچھے ہوں گے، خواجہ غریب نواز ان کے پیچھے ہوں گے، بابا فرید ان کے پیچھے ہوں گے. کتنی بڑی ہستی. یہ امام اعظم مدینہ منورہ جاتے ہیں، روضہ رسول پر سلام کرتے ہیں، اے رسولوں کے امام آپ کو سلام. قبر رسول سے آواز آتی ہے، اے مسلمانوں کے امام تجھے بھی سلام.
میں نے اس لیے بات سمجھائی کہ باپ دادے کا ذکر ہے نا، کہ باپ دادے کو جس پر پایا، اس حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور میں پہلے بتا چکا کہ عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی، فروع اور عملیات میں تقلید ہوتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن میں جو بتاتی ہیں تقلید کے حوالے سے۔ اصول دین اور اعتقادیات میں تقلید نہیں ہوتی۔ اصول و اعتقادیات، نظر و استدلال، اس میں بہت اہم بات، اس میں ہم پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں مسائل میں۔ آج ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں، رسالوں میں سوال و جواب، لوگ سوال کرتے ہیں، آگے سے جواب آتا ہے۔ آپ عالم سے سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، اسی کا تو نام تقلید ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جانتا ہے، اس لیے آپ اس سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کو جواب دیتا ہے اور آپ مانتے ہیں۔ تو باپ دادے صحیح ہوں تو ان کی پیروی کرنا اچھی بات ہے، باپ دادے غلط ہوں تو پھر ان کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ وہ کافر کیا کہتے تھے؟ ہمارے باپ دادے بت پرستی کرتے تھے، ہم بھی بت پرستی کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بت پرست لوگوں کی پیروی کی جا سکتی، لیکن جو سچے مسلمان ہوں، باپ دادے، بتائیے ان کی پیروی کی جائے گی یا نہیں؟ ایمان تقلیدی مسائل آئے ہیں، اگر میں اس کو بڑھاؤں تو بات چلے گی۔ جن عقیدوں پر یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا ضروری ہے، جو دل سے، ہم کہتے ہیں نا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرتا ہوں، دل سے مانتا ہوں۔ مثلاً ایک شخص کا عقیدہ ہے کہ عالم حادث ہے اور سانع اور اس کے صفات موجود ہیں، اور ارسال الرسل حق، اور وہ احکام جو حضرات لائے ہیں وہ حق ہیں۔ ان عقائد کو من حیث العقائد ماننے کا نام ایمان۔ اگر آپ کو عربی سمجھ نہیں آئی، اردو سنا دیتا ہوں، کیونکہ ہماری جو کتابوں میں زبان ہوتی ہے وہ تھوڑی آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم وہ مانیں گے، پہلے ان کے ترجمے تو کر لو، اتنی تو بات معلوم نہیں ہے۔ یہ دنیا، عالم جو ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ اونچی، اللہ نے بنایا ہے۔ صانع، بنانے والا۔ ایک ہوتی ہے صنعت، جو چیز بنائی گئی، ایک ہے صانع، بنانے والا۔ صانع کون ہے؟ محبت سے کہیں، یقین سے کہیں، اللہ۔ اسی نے رسول بھیجے، وہ رسول جو احکام لے کر آئے، ان پر شبہ ہے؟ اونچی، حق، اللہ بھی حق، اس کے رسول بھی حق، اور جو وہ لائے ہیں اللہ کی طرف سے وہ بھی۔ ان تمام باتوں کو من حیث العقائد، عقیدوں میں سے ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ سچا، اس کے رسول سچے، اس کی کتابیں سچی، اس کے فرشتے سچے، قیامت کے بارے میں، مرنے کے بعد اٹھنے، ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھتے ہیں نا۔ اب مجھے بتائیں، عام آدمی جو نہیں پڑھا ہوا ہے وہ دلائل دے کر سمجھا سکتا ہے؟ نہیں۔ مگر ایک عام آدمی دلیلیں دے کے سمجھا تو نہیں سکتا، مگر مانتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، جی اللہ بھی سچا، اس کا نبی بھی سچا، اس کی کتاب بھی سچی، بس اتنا۔ وہ دلیلیں دے کے سمجھا نہیں سکتا مگر مانتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، تو اس کا ایمان قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ایمان تقلیدی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کتنی شاخیں ہوتی ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، غلام بھی تھے، لونڈیاں بھی تھیں،
ان کا یہی حال تھا یا نہیں تھا؟ وہ عالم نہیں تھے، مگر ان کا ایمان قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج ہمارے عوام کا یہی حال ہے، انہیں دلیلیں اور اتنا علم ان کے پاس نہیں ہے، مگر وہ مانتے، زور سے کہیں مانتے، تو ان کا ایمان قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ جو تقلید کے خلاف ہیں ذرا یہ سوچیں، غور کریں۔ چونکہ مانتے ہیں، ایمان قبول ہے، مگر گناہگار کس درجے میں ہے کہ انہوں نے اپنے عقیدوں پہ دلیلیں نہیں سیکھیں، علم حاصل نہیں کیا کہ بیان کرنا پڑے تو کر سکیں۔ وہ علم حاصل نہ کرنے کے حوالے سے گناہگار ہو گئے۔ ان پر واجب تھا کہ اپنے عقیدوں پہ دلائل سیکھتے، تو بوجہ ترک وجوب جو چیز واجب تھی اس کو ترک کیا، گناہگار ہو گئے، مگر اس وجہ سے ان کے ایمان کو کوئی نقصان، وہ بے ایمان نہیں ہے، گناہگار ہے، وہ بے ایمان نہیں ہے، گناہگار ہیں۔ تو اب ہم نے جان لیا کہ وہ شخص جو مانتا ہے اس کے باپ دادا بھی صحیح تھے، تو ان کی پیروی کرنا غلط۔ یہ جو آیت ہے قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادے کو جس حال پہ پایا ہم تو وہی اسی کی پیروی کریں گے، تو ان کے باپ دادے تو بت پرست تھے، تم یہی باتیں مسلمانوں پہ لگاؤ تو ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اور بخاری شریف میں حضرت فاروق اعظم کے بیٹے کا بیان موجود ہے، مخلوق میں سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں جو کافروں، مشرکوں، بت پرستوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پہ لگاتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آیت پڑھ رہا ہے قرآن کی ہے بتوں کے بارے میں اور لگا رہا ہے نبیوں ولیوں پر، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو بولیں یہ ظالم ہیں یا نہیں؟ اونچی تو تقلید، چونکہ باپ دادے کا ذکر آیا، میں نے کہا میں آپ کو سمجھا دوں تھوڑا سا تقلید کے بارے میں۔ ہر وہ شخص جو اس قابل ہے کہ قرآن حدیث سے صحیح طور پر مسئلہ معلوم کر سکے، اس کو تقلید ضروری نہیں ہے، مگر جب غوث پاک جیسا مقلد ہے تقلید کر رہا ہے تو میری آپ کی کیا بات؟ سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، لاہور میں مزار شریف ہے، 1000 سال ہو گیا داتا صاحب کو، اور سب مانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم۔ کشف المحجوب اور ان کی دوسری کتابیں موجود ہیں، بلکہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء چشتی سلسلے کے پیشوا، وہ فرماتے ہیں جس کو کوئی مرشد نہ ملے داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب پڑھ لے۔ چھپی ہوئی چیزوں کو کھولا، انہوں نے بیان کیا۔ وہ داتا صاحب کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، میں ان چاروں میں سے کس کے پیچھے لگوں، حالانکہ خود اس درجے کے عالم ہیں کہ مجتہد اجتہاد کریں۔ فرماتے ہیں میرے سوچ میں کہ میں ان چاروں میں سے کس کے پیچھے لگوں، فرماتے ہیں مجھے خواب میں دیدار ہوا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں، اور کعبے کے جو دروازے ہیں، کعبے کی عمارت بیت اللہ کے، اس میں ایک دروازہ ہے بنی شیبہ، باب بنی شیبہ، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، میں بھی پیچھے گیا تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں،
اور آپ کے پاس ایک بوڑھا ہے جس سے آپ بچوں کی طرح پیار کر رہے ہیں. شخص عمر کے لحاظ سے بوڑھا ہے مگر حضور بچوں کی طرح اس پر شفقت فرما رہے ہیں. تو میں سوچ میں کہ کتنا خوش نصیب ہے یہ نبی پاک، اتنا پیار اس سے کر رہے ہیں. تو حضور نے میرے دل کو پڑھ کر کہا، اے علی حجویری، یہ تیرا اور مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے. میرے دل میں تھا نا میں کس کے پیچھے لگوں، تو حضور نے میرے دل کا حال پڑھ لیا اور مجھے بتا دیا. فرماتے ہیں میں امام اعظم کا مقلد ہو گیا. اس امام کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ان کے بارے میں کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کس پائے کے. اور ادب کتنا کرتے تھے، ادب والے کتنے تھے، تقوی والے کتنے تھے. آگے رجب میں ان کا، کچھ لوگ شعبان میں، کچھ رجب میں ان کا عرس مناتے ہیں. صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے ان کی وفات کی، تو کچھ رجب میں مناتے ہیں، کچھ عرس میں. آج ذکر آیا تقلید کے حوالے سے تو بتا رہا ہوں. کتنی بڑی ہستی ہیں وہ، کتنے بڑے امام ہیں وہ. ہمارے ہاں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ایک شخص نے قسم اٹھا لی، بیوی کو طلاق دینے کی بات کر لی کہ وہ عبادت، ایسی عبادت کہ دنیا میں صرف میں ہی کروں، میرے سوا وہ کوئی اور نہ کرے، ورنہ بیوی کو طلاق. آپ تو کھٹ کھٹ طلاق طلاق بولتے ہیں نا، دیکھیں اس نے کیسی بات کی. جب اس کے منہ سے یہ بات نکلی، لوگ علماء کے پاس گئے. ویسے مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں لیکن ضرورت پڑتی ہے تو جاتے ہیں. علماء کے پاس آ گئے، سب نے کہا ایسی کوئی عبادت نہیں جو یہ اکیلا کرے اور دنیا میں کوئی اور نہ کر رہا ہو. یہ تو چیز نہیں، یہ تو طلاق ہو جائے گی. قسم اٹھائی ہے تو ہانس ہو جائے گا. ایک سے پوچھ، دو سے پوچھ، تین سے پوچھ، چار سے پوچھ، سب نے یہی کہا کہ ایسی کون سی عبادت جو دنیا میں یہ اکیلا کرے، کوئی اور اس وقت نہ کر رہا ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں چھپ کے کوئی کر رہا ہوگا. بات آ گئی امام اعظم کے پاس. آپ نے فرمایا بہت آسان ہے. اور لوگ کہے ہم پوچھ پوچھ کے تک گئے، مشکل آپ کہہ رہے ہیں آسان. کیا؟ فرمایا مکہ میں جاؤ، کعبہ خالی کراؤ. مکہ میں جاؤ، کعبہ سوائے اس شخص کے اکیلے کے کوئی اور طواف نہ کر رہا ہو. یہ اکیلا طواف کرے کیونکہ کعبہ ایک ہی ہے، اور یہ اکیلا طواف کرنے والا ہوگا، دنیا میں کوئی اور وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا، تو اس کی طلاق نہیں ہوگی، بچ جائے گا، آنس نہیں ہوگا. کتنی ذہانت دی تھی اللہ نے. تقوی کا کیا حال ہے؟ آپ کو کتنی بار میں نے یہ بات سنائی، تقوی کا حال. اللہ سے ڈرنے والے کتنے. ایک شخص کا جنازہ تھا بغداد میں، لوگ گئے، امام صاحب بھی جنازے کے لیے گئے. سخت دھوپ تھی اس علاقے میں، جو گرمی پڑتی ہے جن کو اندازہ ہے کتنی سخت. جنازے میں کچھ دیر تھی تو ایک مکان کی دیوار کے سائے میں لوگ کھڑے ہو گئے کہ جب تک جنازہ تیار ہوتا ہے ہم سائے میں. امام صاحب دھوپ میں کھڑے ہوئے اور لوگوں نے کہا امام صاحب سائے میں آ جاؤ، یہاں جگہ ہے، اتنی سخت دھوپ میں آپ کھڑے ہیں. اب سنو امام کا تقوی. فرمایا یہ جس شخص کا مکان ہے، جس کی دیوار کے سائے میں تم کھڑے ہو، اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، یہ میرا مقروض ہے. اگر میں اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں گا یہ سود ہو جائے گا. سن رہے ہیں؟ جو اتنا اللہ سے ڈرنے والا. روایتوں میں ہے، کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے کہا آپ کو کہ میں سب سے بڑے جج کا عہدہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ نے نہیں لیا. چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں لیتا. اس نے اس کہ آپ نے عہدہ قبول نہیں کیا، جیل میں ڈال دیا. آج لوگ مانگتے ہیں ہمیں عہدہ مل جائے، یہ امام صاحب کو دے رہا ہے اور وہ قبول نہیں کر رہے، نہ قبول کرنے پہ جیل میں ڈال دیا.
جس جیل میں پھر آپ کو زہر دے کر آپ کی جو وفات ہوئی ہے زہر دینے سے ہوئی ہے، 7,000 مرتبہ قرآن وہاں پڑھا آپ نے۔ کتنی مرتبہ؟ اونچی جیل خانے میں، روایتوں کے مطابق، واللہ عالم۔ متعدد واقعات آتا ہے ذکر، ہم ان کا کرتے ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا اسلامی شہروں میں جتنے بھی آپ کے ہاں کہلاتے ہیں، آج کل مسلمان ملک کہلاتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ وہاں اسلام کا صرف نام ہی نام ہے۔ عامی مسلمان، ایک عام مسلمان اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، صنعتیں دیکھتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی، تو کہتا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اس کا یہ ایمان تقلیدی نہیں ہے، تحقیقی ہے۔ تقلیدی نہیں ہے، تحقیقی، کیونکہ اس نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھ کر حیرت سے کہا کہ بنانے والا کتنی شان والا ہے۔ اللہ کی ذات میں غور کیا اس نے، پھر سبحان اللہ کہا، حالانکہ وہ اپنے طریقہ استدلال سے ناآشنا ہے۔ لیکن جو بھی عام آدمی بھی سورج کو دیکھتے ہیں، اس میں اتنی گرمی کس نے رکھی ہے؟ آپ کو چھوٹا سا پلیٹ سا نظر آتا ہے، ایک تھال جیسا نظر آتا ہے، کتنا بڑا ہے آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کی زمین ہے نا، جتنی روئے زمین، انٹائر ارتھ، اس طرح کی 150 اور ہوں۔ کتنی؟ 150 اور ہوں، سورج ان سے بھی بڑا ہے، اتنا سا نظر آتا ہے تھال جتنا۔ 150 زمینیں اور ہوں، سورج ان سے بھی ہیں، تو کیا منہ سے نکلے گا؟ سبحان اللہ۔ کیا نکلتا ہے؟ کہ ایسی عجیب و غریب چیز اللہ نے بنائی ہے، یہ تارے، یہ چاند، یہ دن، یہ رات، تو وہ سبحان اللہ کہہ کے ثابت کر رہا ہے کہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کوئی کمزوری اس کو نہیں، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی خامی کا تصور بھی اس کے ساتھ نہیں۔ اس نے اللہ کی قدرت، ارادہ اور اس کی صفات ذاتی کے بارے میں یقین کر کے کہا۔ اب منطقیوں کی طرح صغرا کبرا ترتیب المقدمات نتیجے نکالنا جس طرح علماء نکالتے ہیں، وہ اس کو نہیں آتا عام آدمی کو، مگر اس نے جو دیکھا تو دیکھ کر کیا کہا۔ اب ہمارے دور میں، اس دور میں الحمدللہ تقلیدی مومن نہیں، تحقیقی مومن ہے۔ ساری دنیا مان رہی ہے، تمام ایمان والے، میرے رب جیسا وہ کیسا صانع، وہ کیسا خالق، وہ کیسا رازق، وہ بڑی شان والا ہے۔ ایک مسئلہ بتا دوں، جو شخص پہاڑ کی چوٹی یا کسی غار میں چھپا رہا اور ایمان کے دلائل کسی سے نہیں سیکھے تو وہ گناہ گار ہے۔ اگر جو طریقہ میں نے اوپر بیان کیا اس سے اپنے ایمان پر دلائل موجود ہیں تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن کیا مطلب ہم اگر مانتے ہیں تو یہ ایمان کا ماننا، آپ کا اندر یقین ہونا، یہ آپ کے ایمان کو ثابت کر رہا ہے۔
جو چیز واجب تھی کہ آپ اپنے عقیدوں پر دلیلیں بھی سیکھتے وہ آپ نے نہیں سیکھے، اس کی وجہ سے آپ گناہگار ہو گئے۔ اب تقلید اس حوالے سے آپ نے اچھی طرح جان لیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھتا ہوں، آپ کو حدیثیں پڑھنی نہیں آتی، آ جائیں، ترجمہ ہو گیا، آپ پڑھیں۔ آپ نے اس حدیث میں پڑھا جناب ایک بات کے بارے میں ایک حدیث ہے، پھر اسی حوالے سے دوسری ہے، تیسری ہے، حدیث کی 70 کتابیں موجود ہیں، ان میں آپ کے سامنے ایک ہی موضوع پر 20 حدیثیں آ گئیں۔ اب 20 حدیثیں آپ کے سامنے ہیں، کس پر عمل کریں اور کس کو چھوڑیں؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے؟ اونچی ساری حدیثیں، اب آپ فیصلہ کیسے کریں؟ تو یہ محنت ہمارے امام کر گئے، کون سی حدیث شروع کی ہے، کون سی بات کی ہے، اس میں سے کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، یا کس کے بارے میں کون سا درجہ ہے اس کی صحت کا، وہ یہ محنت کر کے ہمیں دے گئے ہیں، تو ہم ان کا شکریہ ادا نہ کریں، ان کو نہ مانیں؟ وہ کس پائے کے، کس درجے کے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حقیقت تک پہنچنا، ایک ہوتا ہے طلب حق اور ایک ہوتا ہے احقاق حق۔ طلب حق کا مطلب حق کی طلب ہونا کہ مجھے حق معلوم ہو جائے، اور ایک ہوتا ہے سچ کو سچ ثابت کرنا۔ عام آدمی طلب حق چاہتا ہے، عالم جو ہے وہ حق کو سچ ثابت کرتا ہے۔ تو ماں باپ صحیح ہوں تو ان کی پیروی کرنا اچھی بات ہوگی، لیکن وہ اگر بت پرست ہوں گے تو پھر ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی، غلط ہوں گے تو۔ ہمارے ماں باپ اللہ کا شکر ایمان والے تھے، آج کہتے ہیں جی مزاروں پر جاتے ہیں وہ مشرک ہیں، جو کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے سلام پڑھتے ہیں وہ مشرک ہیں، جو 11ویں کرتے ہیں وہ غلط ہیں، جو میلاد کرتے ہیں وہ غلط، اس طرح کی باتیں کرنے والے خود غلط ہیں، ہم ہرگز غلط۔ اونچی کرامتیں اولیاء کی ہم بیان کرتے ہیں جو سچی ہیں، ہم اپنی طرف سے بنا کے نہیں کرتے الحمدللہ، مگر کچھ لوگ لگا دیے گئے کہ لوگوں کو بہکائیں، تو یہ بہکانے والے غلط ہیں۔ الحمدللہ ہمارے عقیدے بالکل، ہم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ کیا کون ہے انعام یافتہ؟ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، یہی ہے نا، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء، صالحین، تو یہ جتنے ہیں ان کے رستے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ غوث پاک صالحین میں سے ہیں یا نہیں؟ بلکہ صالحین کے امام ہیں، تو ہم ان کے پیچھے چلنے کی تو دعا کر رہے ہیں، اور یہ انہی کو غلط کہنا چاہ رہے ہیں، تو یہ غلط کہنے والے غلط ہیں، اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی غلط۔ اونچی اور وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، ان سچوں کا، ان اچھوں کا ساتھ کتنا اچھا ہے، جو انعام یافتہ ہیں انشاءاللہ۔ غوث پاک، خواجہ غریب نواز، خواجہ نقشبند، خواجہ سہرورد، یہ جتنے اللہ والے ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے کرتے قیامت میں ان کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا بیڑا۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ حدیث سنائی ہے، بس وہ سناؤں اور آج کی گفتگو مکمل، باقی بیان انشاءاللہ آئندہ۔ حدیث شریف اگر پوری تفصیل سے سناؤں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آئے، نماز پڑھا کے گھر تشریف لے گئے، پھر اگلی نماز پڑھانے آئے، گھر تشریف لے گئے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے نہیں، 3 دن ایسا کیا۔ کتنے دن؟ بیٹھتے تھے صحابہ کے پاس مگر 3 دن نہیں بیٹھے، نماز پڑھائی گھر چلے گئے، نماز پڑھائی گھر چلے گئے۔ صحابہ نے 3 دن کے بعد عرض کیا حضور ہم ترس گئے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو، بات کرنے کو، کیا بات ہے آپ 3 دن نماز پڑھاتے تشریف لے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنا رہے ہیں سن لو اور خوش ہو جاؤ۔
فرمایا مجھے میرے رب نے فرمایا کہ محبوب تیری امت کے 70,000 لوگ، کتنے؟ 70,000، 70,000 لوگ آپ کی امت کے، میں ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کروں گا۔ خوشخبری ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا یہ جب اللہ کا فرمان آیا میں نے اللہ سے کہا یا اللہ فزد اس میں اور اضافہ کر دے، اس میں اور۔ میں پہلے دن بھی لگا رہا، بار بار اللہ سے کہتا رہا یا اللہ اضافہ کر دے، یا اللہ، میں جو تمہارے پاس نہیں بیٹھتا تھا نا، میں اللہ سے کہہ رہا تھا یا اللہ اضافہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 1,000، 70,000 ہو گئے۔ میری سفارش پہ اللہ نے فرمایا ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ کتنا؟ 1,000۔ میں نے کہا یا اللہ اور زیادہ کر دے، یا اللہ اور زیادہ کر دے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000۔ یہ کرم کی باتیں، کس کی باتیں؟ ایمان شرط ہے، نبی سے پیار کرو، نبی کا ادب کرو، انشاءاللہ بیڑا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ اور ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ تفسیر کا بیان جاری ہے، آج چونکہ وہ تقلید کی بات آ گئی تو میں نے کچھ وضاحت کی، انشاءاللہ باقی آئندہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر دوبارہ یاد دلا رہا ہوں، 16-17 جنوری 2025 کو حضرت والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس، اشتہار چھپے ہوئے آپ کے سامنے بھی لگے ہوئے ہیں اور باہر بھی، اور جو لوگ دور کے علاقوں سے آئے ہیں وہ اگر وہاں لے جانا چاہیں اپنے شہروں میں لگانے کے لیے اپنے علاقوں میں لے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ کلام پڑھیں، ایصال ثواب کے لیے جمع کریں تاکہ اس وقت ہم بہت زیادہ ہدیہ پیش کر سکیں۔ ایک اعلان ہو گیا۔ دوسری بات، پچھلے جمعے بھی آپ کو بتایا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، انڈیا میں ہندو انتہا پسند وہ لوگ جو ایکسٹریمسٹ ہیں، انہوں نے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز ان کی درگاہ اجمیر شریف کے خلاف کورٹ میں یہ درخواست داخل کی ہے کہ جہاں خواجہ صاحب کا روضہ بنا ہوا ہے یہ ہندوؤں کی جگہ ہے، لہٰذا اس مزار کو ختم کیا جائے اور یہ جگہ ہندوؤں کو دی جائے۔ دوسری درخواست انہوں نے دی ہے دلی کی جامع مسجد، وہ بھی ہندوؤں کی جگہ ہے اور وہ ہندوؤں کو واپس دی جائے۔ کیا مسلمان اس بات پہ چپ رہیں گے؟ پوری دنیا کے مسلمان بتا دینا چاہتے ہیں ہندوستان میں حکومت جو بھی ہے وہ ان سازشوں پر فوراً نوٹس لے اور یہ سازشیں یہیں ختم ہو جائیں،
ورنہ پوری دنیا کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ آپ کی سازشیں پنپنے نہیں دیں گے۔ ہم خواجہ صاحب کی یا کسی بادشاہی مسجد کی یا دیگر اسلامی شاعر کی توہین برداشت کر سکتے نہیں۔ یہ آپ کو باخبر رہنا ہے اس وقت جو سازشیں ہو رہی ہیں، بیت المقدس کے خلاف پورے وہ لگے ہوئے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف جو پوری دنیا کی ایک عدالت بنائی ہوئی ہے انصاف کے لیے، امریکہ کی حکومت اس کو دھمکیاں دے رہی ہے۔ تو جب آپ عدالتوں کو دھمکیاں دیں گے تو پھر کیا انصاف رہے گا؟ اونچی مسلمان غافل ہیں، مسلمانوں کو ہوش نہیں ہے، مسلمان لگے ہوئے ہیں اللہ تللو میں۔ جاگو، اپنے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے جاگو، نہیں جاگو گے تو سارے مجرم بن جاؤ گے۔ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ آواز نہیں نکالیں گے سارے گناہگار ہوں گے۔ سوال ہوگا جب کعبے کا کوئی محافظ نہیں تھا ابابیل بھیج دیے تھے، آج 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کرسیوں پہ جھگڑا ہے، کوئی حکومت مانگ رہا ہے، کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا، سود کے کاروبار کر رہے ہیں، مہنگائی کا لوگوں پہ جناب عذاب نازل کیا ہوا ہے، ان کے خرچے پورے ہوتے رہے، کبھی پیٹرول بڑھاتے ہیں کبھی کچھ۔ اب مسئلہ آ گیا ہے کیونکہ پیٹرول اب وہ اتنی اہمیت نہیں رہی جتنی پہلے تھی، اب پیٹرول کی اہمیت وہ نہیں رہی کیونکہ ٹیکنالوجی نے اور بہت سی چیزیں نکال لی ہیں۔ اب امریکہ اور چائنا کا جھگڑا، چائنا کچھ چیزیں ایسی بناتا ہے، اس نے کہہ دیا میں امریکہ کو نہیں دوں گا، وہ چیزیں صرف چائنا میں ہی بنتی ہیں، کہیں اور نہیں بنتی۔ اب یہ جھگڑے ہو رہے ہیں ان کے، مگر مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ ایمان کی۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ باقی یہ دنیا کے جھگڑے، اب کون جناب سپر پاور بنے، کون سی جنگ کہاں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ جو چپ بناتے ہیں تائیوان میں بن رہی ہے جناب، وہ اگر اس پر پابندی لگا دیں دنیا کو کہاں سے ملے گی، یہ سارے جھگڑے ہو رہے ہیں، مگر مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ ایمان کی۔ اپنی عورتوں بچوں کے ایمان کی حفاظت کرو اور اپنے ملک کے بارے میں ہوش میں رہو۔ یہ مہنگائی اگر آپ لوگ اس پر آواز نہیں بلند کرو گے یہ ختم ہو سکتی نہیں۔ ہم سب کو جاگنا چاہیے، اور جو لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں پوری طرح آگاہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ بہت فتنے ہیں، علماء اہل سنت کو لڑوانے، اہل سنت کو توڑنے، اور طرح طرح کے فتنے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدوں پر ثابت اور قائم رکھے۔ یہ ضروری باتیں تھیں، آپ کو بتائی ہیں۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے الحاج مرزا محمد ایوب صاحب، بنارس کے رہنے والے۔ والد صاحب کا پہلا پاسپورٹ بھی انہوں نے بنوا کے دیا تھا جب والد صاحب کراچی میں آئے تھے۔ والد صاحب سے بہت دوستی رہی ماشاءاللہ، 90 سال کی عمر پا کے ان کا انتقال۔ ان کے داماد منصور نام تھا، حاجی مسعود صاحب گجرات والوں کے بیٹے۔ یہ منصور بڑا نیک لڑکا تھا، حضرت قطب مدینہ کی جو ڈاک آتی تھی اس زمانے میں یہ مدینہ رہتا تھا، لے کے آتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ فضل الرحمان صاحب جو صاحبزادے ہیں ہمارے استاد محترم کے، ان کی خالہ زاد بہن ببانیہ میں، وہ بھی گجرات میں انتقال کر گئیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یہ مسجد کے سامنے ہمارے جو کام کرتے ہیں صوفے وغیرہ کا، ان کے والد انتقال کر گئے کچھ دن پہلے، میں تعزیت کو بھی گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، یہ بالکل سامنے مسجد کے گیٹ کے سامنے دکان ہے ان کی۔ اور بھی جتنے لوگ ایمان والے چلے گئے۔ شیخ ہشام قبانی کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ کل امریکہ میں انتقال کر گئے، اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے۔ حنیف پٹنی الکوثر شادی لان والے، ان کی بیوی بیمار اور سیفی اسپتال میں داخل، ان کے لیے صحت کی دعا فرما دیں۔